السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1100، سورۃ الصاد، آیت 5 تا 11، پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ بلا شبہ یہ یقیناً بہت عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار لوگ چل کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ کیا انہی کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو سب پر غالب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی انہی کے پاس ہے، تو وہ سیڑھیوں میں اوپر چڑھ جائیں۔ ایک حقیر سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اجعل، کیا اس نے بنا دیا، آلہتا، معبودوں کو، الہ واحدہ، ایک ہی معبود، انا، بلا شبہ، ھذا، یہ، لشیء، البتہ ایک چیز ہے، عجاب، بڑی عجیب۔ وانطلق، اور چلے، الملأ، سردار، منہم، ان کے، ان کے، امشو، تم چلو، واصبروا، اور جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، ان ھذا، بے شک یہ، لشیء، البتہ کوئی چیز ہے، یراد، ارادہ کیا جاتا ہے۔ ما سمعنا، نہیں ہم نے سنی، بہذا، یہ بات، فی الملۃ الآخرہ، پچھلے دین میں، ان، نہیں ہے، ھذا، یہ، الا، مگر، اختلاق، گھڑی ہوئی بات۔ انزل، کیا نازل کی گئی ہے، علیہ، اسی پر، الذکر، نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، بلکہ ہم، وہ تو، فی شکن، شک میں ہیں، من ذکری، میری نصیحت سے، بلکہ لما یذوقوا، ابھی تک نہیں انہوں نے چکھا، عذاب،
میرا عذاب، ام کیا اندہم ان کے پاس خزائن و خزانے ہیں، رحمت ربی کا آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز جو نہایت غالب، الوہاب بہت دینے والا، ام یا لہم ان کے لیے ہے ملک و بادشاہی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے بیچ ہے، فلیرتقو تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب رسیوں کے ذریعے سے یعنی آسمان پر، جندم ما ایک لشکر ہے چھوٹا سا، ہنالکا وہاں، محزوم شکست خوردہ ہوگا، من الاحزاب لشکروں میں سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الصافات کی یہ آیات بینات پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ مرتضی مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے کافروں اور قریشیوں کو لا الہ الا اللہ کی بات کہی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک پہاڑی کے دامن میں جمع فرما لیا اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے برا بلا کہنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا، اور تاریخ اور تفاسیر اور احادیث میں آتا ہے کہ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے اپنے فوت شدہ بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے پر خوشی میں اپنی قیمتی لونڈی کو آزاد فرما دیا، لیکن جب اب پیارے نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی بات کہی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، تو یہی چچا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہنے لگا۔ معلوم ہوا کہ صرف محبت کافی نہیں ہے، اطاعت اور اتباع بھی لازمی ہے، ورنہ حشر ابو لہب کے جیسا ہوگا، تبت یدا ابی لہب وتب، یا یہ کہ ابو لہب کو صرف محبت نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو کسی کو بھی فقط محبت فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اطاعت نہ ہو، پیروی نہ ہو، پیروکاری نہ ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے لات کے پجاریوں، منات کے پجاریوں، عزا کے پجاریوں، کوئی سینکڑوں جھوٹے خداؤں کے پجاریوں کے سامنے جب کہا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ معبود برحق کی وحدانیت کا اقرار کر لو، باقی سب کا انکار کر لو لا الہ کہہ کر، تو ان سرداروں اور چودھریوں اور وڈیروں نے کہا کہ یہ تو اس نے سارے معبودوں کو ختم کر دیا، ہمارے لات کا کیا بنے گا، منات کا کیا ہوگا، عزا کا کیا ہوگا، جی وہ جو طائف میں اتنا بڑا بت ہے، وہ جو یثرب کے بت ہیں، وہ جو جدہ کے بت ہیں، وہ جو مطاف کے بت ہیں، وہ جو صفا مروہ پہ بت ہیں، وہ جو بیت اللہ کے اندر بت ہیں، وہ جو ابراہیم اسماعیل کے بت ہیں علیہ السلام، اتنے سارے خدا ہیں، ان کا کیا ہوگا، اس نے تو ساروں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا ڈالا، بہت بڑی کوئی عجیب بات ہے، ہیں جی۔ کہنے لگے یہ سردار اور چودھری لوگ، چلو چھوڑو اس کو اس کے حال پر، تم لات پر، منات پر، عزا پر، اپنے بتوں پر، حضرت اسماعیل کے بتوں پر ڈٹے رہو، جیسے مورتیوں پتھروں کی عبادت کرتے ہو نا، انہی کی عبادت کے اوپر لگے رہو۔ یہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جس کو نافذ کرنے کا ارادہ کیا جا چکا ہے، مطلب اب یہ لا الہ الا اللہ سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں متھا ماری کرنے کی بجائے سرداروں اور چودھریوں نے کہا کہ اپنے اپنے جاؤ، جو جس مورتی کو پوجتا ہے ڈٹ کے مضبوط ہو کر اس مورتی کو پوجا کرتا رہے، کبھی لا الہ الا اللہ کی طرف نہ آئے، نہ اس کے پاس آؤ، نہ اس کے پاس بیٹھو، نہ اس کی بات سنو، اور نہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹو گے۔ یہ تو گھڑی ہوئی اور جھوٹی بات ہے، اور ایسی بات ہے
کہ جو ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی، یعنی جو ہمارے قریب کے باپ دادا تھے وہ تو اسی جو ہے وہ مورتیوں کی پوجا پاٹ کے اندر ہی لگے رہے۔ عرب کے اندر بھی دین ابراہیم اور دین اسماعیل تھا، یعنی لا الہ الا اللہ۔ عرب میں اور مکہ میں پہلا نامراد اور لانتی آدمی جسے مکہ والے بڑا اسکالر قسم کا، بڑا پروفیسر سمجھدار بندہ سمجھتے تھے، لیکن تھا وہ پرلے درجے کا لانتی۔ یہ نامراد تھا عمر بن لہی خزائی، جس نے سب سے پہلے عرب میں بت پرستی کو رواج دیا۔ ادھر ادھر سے بت لے کر آیا اور لوگوں میں رواج پڑنا شروع ہو گیا۔ بالآخر بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھ چھوڑے اور حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا ڈالا۔ ہر سردار اور چودھری اپنے اپنے گھر میں اس نے اپنا علیحدہ علیحدہ بت بنا ڈالا۔ جدہ والوں کے اپنے بت تھے، یثرب والوں کے اپنے بت تھے، طائف والوں کا اپنا بت تھا۔ ہر کھاتا پیتا بندہ اس نے اپنا علیحدہ علیحدہ بھگوان، اپنا علیحدہ علیحدہ مورتی اور بت بنا کر رکھا تھا۔ سردار لوگ کہنے لگے کہ یہ جو کہہ گیا ہے، اس نے جو کہہ دیا یہ نہیں ٹلنے والا، تم اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹے رہو، انہی کی پوجا پاٹ کرتے رہو۔ تو یہ تھا ان کافروں اور ان مشرکوں کا حال کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا، نہ اب پتھروں کی پوجا ہوگی، نہ اب درختوں کی پوجا ہوگی، نہ ابراہیم اور اسماعیل کے بت کی پوجا ہوگی، ہاں جی، نہ جو ہے کسی اور دیوی دیوتا کی پوجا ہوگی۔ پوجا اور عبادت ہوگی تو فقط ایک اللہ کی۔ نہ کسی قبر کی ڈھیری کو پوجا جائے گا، نہ کسی مردے کو سجدہ ہوگا، نہ کسی زندہ کو سجدہ ہوگا۔ سجدہ ہوگا تو ایک خالق کائنات کو اور ایک اللہ اکیلے مالک کائنات کو۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کفار کا اعتراض کہ لو جی یہ تو سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود کی بات کرتا ہے۔ ہمارے قریب کے ابا اماں تو یہی لات منات کو پوجتے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اماں ابا کے خدا تھے انہیں ہم چھوڑ دیں۔ نمبر 1 اعتراض۔ نمبر 2 اعتراض ان خبیثوں نے یہ ڈالا کہ کیا ہم درمیان میں سے نبوت کے قابل بس یہی شخص اللہ تعالیٰ کو ملا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی بچپنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ ایک تجارتی سفر میں گئے اور پیارے نبی علیہ السلام کے والد راستے میں ہی فوت ہو گئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام ابھی بہت چھوٹی عمر میں تھے جی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ بھی فوت ہو گئیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب صاحب نے کی، اور ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لڑکپن میں تھے کہ دادا محترم جناب حضرت عبد المطلب صاحب بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی پرورش آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب محترم نے کی، اور ابو طالب انتہائی غریب آدمی، اور ابو طالب کے خود اپنے بھی بہت سارے بچے تھے، اور مالی طور پر ابو طالب محترم انتہائی غیر مستحکم، غربت کی حالت۔ خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جوانی کو پہنچے تو پیارے نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ نہیں، 6 مہینے نہیں، سالوں مکہ والوں کی بکریاں چروائیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کی بکریاں چرائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے تھے۔ اب ابو جہل جس معاشرے میں ہو، اتبہ اور شیبہ جیسا پرلے درجے کا لانتی جس بستی اور جس معاشرے میں سردار ہو، وہاں بکریوں کے چرواہے کی ان خبیثوں کی نظروں میں کیا اوقات ہوگی؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے بکریاں چرائیں چند تھوڑی سی مزدوری کے عوض۔ کچھ مزید بڑے ہوئے تو پیارے نبی علیہ السلام تجارت کرتے، اور سیدہ خدیجہ اور اسی طرح
اپنا اور دوسروں کا تجارت کا مال لے کر فروخت کرتے، اس پر پیارے نبی علیہ السلام مزدوری لیتے۔ تو کفار کا دوسرا اور مکہ کے سرداروں کا دوسرا اعتراض یہ تھا، نبوت کے لیے ملا تھا تو یہی ملا تھا، کوئی چودھری ہوتا، کوئی سردار ہوتا، کوئی وڈیرا ہوتا، کوئی بڑی دولت اور پیسے والا ہوتا، کوئی نوکروں چاکروں والا ہوتا، کوئی گھوڑوں اور گائیوں والا ہوتا، یہ نبوت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ وہ میری نصیحت سے ہی شک میں ہیں، یہ سب ان کی آئیں بائیں فضول کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ابھی تک میرا عذاب دیکھا ہی نہیں ہے، یہ عذاب نہ دیکھنے کی وجہ سے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب چکھا نہیں، انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے، کون کالا ہے حضرت بلال کی طرح اور کون جناب ابو لہب کی طرح شعلے مارتا ہوا حسن و جمال کا پیکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ہر نبی اور رسول نے بکریاں چرائی ہیں، ہاں جی، اور پیغمبروں کے جو پیروکار رہے ہیں، پیغمبروں کی تابع داری کرنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ آل یاسر اور جناب حضرت زید کی طرح اور جناب بلال کی طرح کے لوگ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پیغمبر خود بھی محنت مزدوری کرنے والے، کوئی چودھری اور سردار نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ بکریوں کے چرواہے تھے، ہاں جی، انہوں نے مسلمان دشمن کو قتل کیا۔ کسے قتل کیا؟ جالوت کو قتل کیا۔ اللہ نے بکریوں کے چرواہے حضرت داؤد علیہ السلام کو پکڑ کر بادشاہ بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، بادشاہت کے ساتھ اللہ نے انہیں نبی اور رسول بھی بنا دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر وہ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی رسول نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ اب چرواہا کوئی چودھری اور سردار، کوئی پیسے دار اور مالدار، کوئی نوکر چاکروں والا، کوئی بڑے بینک بیلنس والا، دولت اور مال والا، زمیندارے والا، گائیوں اور گھوڑوں والا تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو ایک عام سا غریب سا آدمی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی رحمت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ امیروں اور بادشاہوں کے اوپر برسے، فقط وہ رب کی رحمت برستی ہے تو کالے گورے امیر غریب کی تمیز کیے بغیر، اور رب کی رحمت جب برستی ہے، اکثریت اللہ کی رحمت کا برسنا وہ غریبوں پر ہوا، ہاں جی، وہ معاشرے کے اندر جنہیں بدبختوں نے ناکارہ اور کمزور سمجھا انہی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برسی، اور اکثر چودھری اور سردار کہلوانے والے، غرور اور تکبر کرنے والے وہ محروم ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ یہ جس کو مرضی چاہے دیتے رہیں؟ خزانوں کا مالک تو صرف ایک اللہ ہے نا، یہ تو خزانوں کے مالک نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے یہ خزانوں کو تقسیم کریں۔ کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر، اگر اولاد کا عطا کرنا لوگوں کے پاس ہوتا، اللہ کی قسم غریب کو ایک بچہ بھی نہ ملتا۔ اگر کھانے اور پینے کا اور رزق کا بندوبست مالداروں اور امیروں کے پاس ہوتا، غریب کو ایک کھانے کے لیے گندم اور جو کا دانہ بھی نہ ملتا۔ یہ تو سارے خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے، میرا رب ہے۔ ان کے پاس رب کے خزانے نہیں ہیں کہ جس کو چاہیں تو دے دیں اور جس کو چاہیں تو روک لیں۔ خزانوں کا مالک اللہ ہے، وہ رب انتخاب کرتا ہے تو ابو لہب جیسے گورے چٹے کو محروم کر دیتا ہے، بلال جیسے موٹے ہونٹوں والے، کالے رنگ والے، ہاں جی، اور غلام اور حبشی رضی اللہ عنہ، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی اور دنیا کائنات کی کوئی بادشاہی ہے؟ ایسا بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو خود نکمے ہیں۔ چند ٹکے جب کسی کی جیب میں آ جائیں، تھوڑا سا پیسہ
جب کسی کی جیب میں اور کسی کے اکاؤنٹ میں آ جائے، کچھ زمیندارہ اس کو مل جائے، کچھ اس کے پاس سونا اور چاندی جمع ہو جائے، کچھ لوگ اسے ہوا بھرنے کے لیے سردار سردار کہنا شروع کر دیں، وہ نامراد سمجھتا ہے سارے خزانوں کا مالک میں ہوں، دنیا آسمان و زمین کائنات میں میری بادشاہی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام پر اعتراض کرنے والے، ٹیں ٹیں کرنے والے، یہ ایک تھوڑا سا لشکر ہے، حقیر سا لشکر ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ مکے کے بڑے بڑے سردار اسی جگہ بیت اللہ اور مکہ کے قریب بدر میں یہ لوگ مارے گئے، اور ان لوگوں نے شکست کھائی، اور ان کی ساری بڑکیں اور ان کی ساری شیخیاں مارنا اور بڑے بڑے دعوے کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود، ناکام اور نامراد بنا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فتح اور کامرانی دی۔ بلکہ مزے اور لطف کی بات تو یہ ہے، سبحان اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے چرواہے تھے، اور ابو جہل جو سردار تھا، ڈینگے مارنے والا، تکبر غرور کرنے والا، لعنتی نامراد اس امت کا فرعون تھا۔ بدر کے مارکے میں کیا ہوا میرے بھائیوں اور میری بہنوں؟ ابو جہل کو معوذ اور معاذ نے زخمی کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے وہ صحابی آگے بڑھے جو بکریوں کے چرواہے تھے، ابو جہل کے سر کے بال پکڑے اور اس لعنتی کی گردن اس کے تن سے کاٹ کر کے جدا کر دی۔ اللہ اکبر! اس تکبر کرنے والے کو اللہ نے ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری گردن کاٹنے والا کوئی بادشاہ، کوئی بہت بڑا سپہ سالار نہیں، بلکہ وہ ہے جو مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے، اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ غرور اور تکبر بہت بڑی بے وقوفی اور حماقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور عاجزی اور انکساری عقل مندی کا مینارہ نور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔